اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم الآن الی یوم الدین. فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام حسین سفینۃ نجات اور کامیابی کا راستہ ہے. کربلا کا واقعہ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے، امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف قیام کیا، لیکن یہ قیام کیوں کیا گیا اور کیسے کیا گیا انشاءاللہ اس محرم کے مہینے میں ہم کو بیان کریں گے. امام حسین کے قیام اچانک اور ویسے ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت کے بعد جب اسلام پر قابض وہ لوگ ہو گئے جن کو دین کا معلوم نہیں تھا، تو اسلام کا چہرہ بدلنا شروع ہو گیا. ابتدائی دور کے تو ہم بیان نہیں کریں گے، اس میں تفصیلات زیادہ ہیں. تیسرے خلیفے کے بعد جب مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کو خلافت ظاہریہ ملی، اس کے بعد شام میں، غریب شام میں کہوں گا، امیر شام نہیں، اس نے حکومت پر قبضہ کر لیا. اس کے دور میں اسلام کا حلیہ بدل دیا گیا، یعنی اسلامی مملکت سے شہنشاہیت کی طرف رخ بدلا. لیکن معاویہ کے زمانے میں کیونکہ اس نے اسلام کا ظاہر اپنایا ہوا تھا، تو اس وجہ سے امام نے علی الاعلان جنگ کا اعلان نہیں کیا. لیکن آگے جاتے جاتے اس نے جب اپنے بیٹے کو تخت خلافت پر بٹھایا، جو بندہ ظاہری اسلام کی بھی رعایت نہیں کرتا تھا، تو امام نے شریعت بچانے کے لیے قیام کیا اور مدینہ سے نکلے. مدینہ سے نکلنے سے پہلے امام کو کوفہ اور بصرہ سے لوگوں کے خطوط آئے. خطوط میں امام کو دعوت دی گئی کہ آپ آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، یہ ظالم اور دین سے مخالف حکومت کو گرا دیں. تو اس سلسلے میں پہلا قدم امام نے جو اٹھایا، اپنے کچھ سفیر بھیجے، بصرہ میں بھیجے، کوفہ میں بھیجے. ان میں سے ایک سفیر مسلم ابن عقیل تھے. اب ہم مسلم ابن عقیل کی شخصیت کے عنوان سے تھوڑا سا بیان کریں گے آج، کیونکہ واقع کربلا کے افراد میں سے، اجزاء میں سے ایک سفیر تھے، اور ہر چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے اجزاء کو جاننا چاہیے. اب ہم آج مسلم ابن عقیل کی شخصیت کے اوپر آپ کو تھوڑا سا تفصیلی بتائیں گے. مسلم ابن عقیل، جیسے کہ آپ نام سے دیکھ رہے ہیں، مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، یہ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے بھائی عقیل کے بیٹے تھے. بنی ہاشم میں سے امام حسین کے چچازاد بھائی، اور کوفہ میں آپ کے سفیر تھے. بعض مسلم فتوحات اور جنگ صفین میں بھی تھے، یعنی ایک بہادر سپاہی تھے. آپ امام حسین کے سفیر کے عنوان سے کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کوفہ گئے، تاکہ اگر کوفہ والے اپنی دعوت میں سچے اور پابند ہیں تو آپ علیہ السلام کوفہ تشریف لے آئیں. مسلم نے کوفہ پہنچ کر امام کو کوفہ والوں کی آمادگی کی اطلاع دی. یعنی جب مسلم کوفہ پہنچے تو کوفہ والوں نے مسلم کا ظاہراً ساتھ دیا. تو کوفہ سے مسلم نے خط لکھ کے امام کو دعوت دی کہ کوفہ والے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کوفہ کی طرف آ جائیں. لیکن اسی دوران یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا، اور اس نے آتے ساتھ ہی لوگوں میں خوف اور ہراس پھیلایا اور بڑے بڑے لوگوں کو پیسے دے کے خریدا، جس کی حالت یہ بن گئی کہ آہستہ آہستہ مسلم اکیلے ہوتے گئے. یہاں تک کہ آپ نے سنا ہوگا کہ مسلم گھر سے نکلے تو ہزاروں کے افراد ان کے پیچھے تھے. جب مسجد میں پہنچے تو بندے کم ہوتے گئے. جب مسلم نے نماز شروع کی تو کچھ صفیں تھیں،
جب مسلم نے سلام پھیرا تو پیچھے دیکھا تو ایک بندہ بھی نہیں بچا تھا، اور ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد نے مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے اپنی فوج بھیجی۔ اور مسلم کی زندگی کے بارے میں ہم تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں کہ 9 ذی الحج یوم عرفہ آپ کی شہادت ہوئی۔ تو آپ کے والد کا ہم نے پہلے ہی بتایا، عقیل، جد آپ کے ابو طالب، اور آپ قریش میں سے بہت ماہر نسب شناس، یعنی جو سلسلے نسب کے بارے میں تفصیل جانتے تھے وہ تھے، اور فصحائے عرب میں سے تھے، یعنی بہت بڑے ادیب تھے۔ آپ کی والدہ کے نام کے بارے میں الیہ یا حلیہ کے نام بتائے گئے ہیں، جس کو حضرت عقیل نے شام سے خریدا تھا، اور آپ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ مسلم ابن عقیل کی کنیت ابو ابن حبان نے لکھا ہے کہ ابو داود تھا، جو عبد المطلب کی اولاد میں سے رسول اقدس میں سب سے زیادہ شباہت رکھتے تھے۔ نیز آپ صحابہ کو درک کیا، یعنی آپ نے نبی کے صحابہ کو بھی اپنی زندگی میں دیکھا تھا۔ مسلم جو تھے عقیل کے بیٹوں میں سب سے بہادر اور شجاع ترین افراد شمار ہوتے تھے۔ آپ کی اولاد کے بارے میں اختلاف ہے۔ آپ کے چند بیٹوں کا نام شہدائے کربلا میں بھی آتا ہے۔ ان میں سے عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم، 2 بیٹوں کا ذکر بھی کربلا کے شہداء میں آتا ہے، اور بعض کتابوں میں اون، مسلم، عبید اللہ، جعفر اور احمد کے نام بھی ملتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسلم کی والدہ کا نام رقیہ بنت علی بعض کتابوں میں بیان کیا گیا، اس حساب سے آپ حضرت علی کے داماد بنتے ہیں۔ بعض دوسری کتابیں مسلم، عبدالعزیز، علی اور محمد کا نام بھی آپ کی اولاد میں ملتا ہے۔ ان روایت کے مطابق عبداللہ اور علی کی والدہ رقیہ اور مسلم بن مسلم کی والدہ بنی عامر بن سعد تھیں۔ آپ کی بیٹی ام حمیدہ اور حمیدہ کا نام بھی ملتا ہے۔ یعنی یہ مختصر سا تعارف ان کے اولاد کے عنوان سے۔ بعض روایت میں حضرت مسلم کے 2 بچوں کا تذکرہ مذکور ہے جو شہادت امام کے بعد کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کے حکم سے اسیر ہوئے اور زندان سے فرار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے۔ ان بیٹوں کے بارے میں بعض روایات ہے کہ اسی سال، بعض روایات کے مطابق ہے کہ سال جیل میں رہے اور سال کے بعد شہید ہوئے، لیکن وہ مختلف ہیں۔ اور مسلم کی شخصیت کے عنوان سے جیسے ہم نے بتایا کہ وہ مختلف جنگوں میں شامل رہے ہیں، اسی طرح فتوحات افریقہ یعنی افریقہ کو فتح کرنے میں بھی مسلم زندگی میں رہے۔ وہ 21 ہجری کو اسلامی فتوحات میں شرکت کی، اسی طرح جنگ صفین میں بھی شرکت کی، اور اس کے بعد امام حسین کے سفیر کے طور پہ کوفہ گئے۔ یہ خلاصہ ہم نے یہ بتایا کہ مسلم کی شہادت کو ایسے نہ سمجھے کہ ایک عام بندہ تھا، بلکہ ایک بہادر جنگجو تھا، لیکن امام کے حکم پر کوفہ میں آئے اور مظلومی میں شہید کیے گئے۔ امام نے جب مدینہ سے نکلنے لگے تو مسلم کو بھیجا کوفہ کے خطوط دیکھتے ہوئے۔ مسلم نے حالات کے مطابق یہ سب خطوط بھیجے تھے۔ جیسے کہ میں نے بتایا مسلم کوفہ پہنچے، 12,000، 18,000 یا 30,000 افراد نے بیعت کی۔ عبید اللہ ابن زیاد کے آنے کے بعد مسلم ہانی اپنے عروہ کے گھر میں منتقل ہو گئے۔ جاسوس سنے خبر عبید اللہ تک پہنچا دی۔ عبید اللہ نے ہانی کو اپنے قصر میں بلایا۔ جب ہانی کو اپنے قصر میں بلایا تو ہانی کے قبیلے میں سے 4,000 افراد نے مسلم سمیت قصر کا گھیراؤ کیا، لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے شمر کے ذریعے لوگوں میں باتیں پھیلائی کہ مسلم فتنہ گر ہے اور شام سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے تو آپ کو قتل کر دے گا، آپ کے پاس افراد نہیں ہیں، جس کی حالت یہ ہو گئی کہ آخر میں مسلم بالکل اکیلے رہ گئے۔ جیسے آپ سنتے ہیں کہ مسلم مسجد سے نکلے، ایک خاتون توآ نامی خاتون کے گھر کے سامنے بیٹھے، تھوڑی دیر بعد خاتون نے دروازے کے باہر دیکھا ایک بندہ بیٹھا ہے، اندر چلی گئی، 2-3 دفعہ چکر لگا کے آ کے اس کو کہتی ہے کہ اے غریب تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ مسلم کہتے ہیں کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو تو وہ کہاں چلا جائے۔ تو اب
حضرت مسلم اپنا تعارف کرواتے ہیں. وہ مومنہ خاتون حضرت مسلم کو اپنے گھر کے اندر بلا لیتی ہے اور وہاں پناہ دیتی ہے. ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد نے لوگوں میں پیسے کی لالچ دے کے مسلم کی جاسوسی کرنے کے لیے لگا دیا. تو مومنہ طوع کے بیٹے نے مخبری کی. عبید اللہ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کے نام کے ایک سالار کے ہاتھ ایک فوج بھیجی تاکہ مسلم کو گرفتار کریں. مسلم کو جب آوازیں سنی گئی تو انہوں نے میزبان کو بچانے کے لیے اس کو کہا کہ میں آپ کے گھر سے نکلتا ہوں تاکہ آپ کے اوپر کوئی آفت نہ آئے. خیر مسلم اور محمد ابن اشعث کی فوج میں جھڑپ ہوئی. پھر محمد ابن اشعث نے مسلم کو امان کا کہا اور مسلم نے وہ امان قبول کی اور ہتھیار ڈال دیے. زخمی حالت میں مسلم کو گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے محل میں لے کے گئے. لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے امان کو پس پشت ڈالا اور مسلم کے ساتھ اس کے جو مکالمہ ہوا اور اس میں مولا کے خلاف بات کی. مسلم نے اس کا جواب دیا, بتایا کہ تم باطل ہو. پھر عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر مسلم کو ہاتھ بند کر کے دارالامارہ کی چھت کے اوپر لے کے گئے اور وہاں سے نیچے گرا کے شہید کر دیا گیا.